بہرحال اللہ قادر ہیں، مادی وسائل اور اسباب ضرور نتائج پیدا کرتے ہیں، لیکن حق کی قوت، دین پر استقامت اور دامان رسالت سے وفا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مادی وسائل اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ یہی وہ فلسفی ہے جو آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج کا ہمارا مسلمان، ہم جس قوم کا حصہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر مادی طاقت ہے ادھر ہی جھکنا چاہیے، فوج ان کے پاس ہے، ذرائع اور وسائل ان کے پاس ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہتھیار ہیں، ویپنری ہے، فوج ہے، وہی تکڑا ہے۔ لیکن یہ سورہ پاک قرآن کریم کی بتاتی ہے کہ تکڑا حق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی اس حال میں ہوئی کہ روئے زمین پر کوئی اسلام سے آشنا نہیں تھا، حکومتیں بھی تھیں، بادشاہ بھی تھے، لشکر بھی تھے، فوجیں بھی تھیں، بین الاقوامی سپر پاورز بھی تھیں، لیکن حضور نے اکیلے توحید باری کا نعرہ لگایا۔ تو علامہ بادل ایرانی لکھتا ہے، کجا بود دنیا با مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی وسائل کہاں تھے؟ لیکن چند برسوں میں وہ سارے مادی وسائل مغلوب ہوئے اور دین حق غالب آیا۔ تو اللہ کرے ہمیں، ہماری قوم کو اور ہمارے ارباب بست و کشاد کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ حق پر قائم رہنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حقیقی سپر پاور اس کے پاس ساتھ ہوتی ہے جو حق پر قائم ہے، کیونکہ سپر پاور اللہ کریم ہے۔ سپر پاور کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت تو اللہ کے، اللہ اکبر، بڑائی اللہ کو سزاوار ہے، سب سے بڑی طاقت وہ ہے۔ اور جو بھی حق پر جم جائے گا وہ روئے زمین کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس راز کو سمجھ نہیں پا رہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں لیکن غیر اسلامی قوتوں کے سامنے جھکتے رہتے ہیں اس امید پر کہ یہ سپر پاور ہیں۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں رات دن اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر نماز میں بے شمار تکبیریں پڑھتے ہیں، تسبیحات میں پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں دوسروں کی کبریائی کیوں مانتے ہیں۔ ہماری یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم قرآن کریم یا تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ سے گزر جاتے ہیں، اس کے مفاہیم پر نظر نہیں کرتے۔ تو سپر پاور صرف اللہ ہے، اکیلا، کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ مادی وسائل ضرور میٹر کرتے ہیں لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے نہیں۔ غزوات نبوی میں، اسلام کی ابتدا میں دیکھ لیں کہاں تھی طاقتیں، بڑی بڑی تو کفار کے پاس تھی، فتح اسلام کو ہوتی رہی چونکہ اللہ کی طاقت ساتھ تھی۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔